صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وقال الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور دینی اور ایمانی بھائیوں، ہم اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، تاریخ انسانیت کے نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ انتہائی تاریک کن حالات ہیں، ہر طرف اندھیرا ہے۔ چہاردانگ عالم میں اسلام کو اور مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسلام اور مسلمان کی حیثیت 32 دانتوں میں زبان کی جو حیثیت ہے ایسی رہ گئی ہے، اور یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اس کی پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے 1400 سال پہلے ہی کر دی تھی کہ جس طریقے سے دسترخوان کے اوپر لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، آئندہ ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تتر بتر کرنے کے لیے اقوام عالم اس طرح جمع ہو جائے گی جیسا کہ دسترخوان پر لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ حالات بہت نازک ہیں، ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، اخبارات میں اس کو پڑھ رہے ہیں۔ جتنی بھی معلومات حاصل کرنے کی چیزیں ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ بھئی دنیا میں کیا چل رہا ہے، یہاں تک کہ حرمین شریفین میں کیا ہو رہا ہے، مکہ المکرمہ میں کیا ہو رہا ہے، مدینہ المنورہ، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہو رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ان حالات میں اگر اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے، تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تو چاہے تم کتنے ہی کمزور ہو، کتنے ہی نازک ہو، کتنے ہی لچر ہو، لیکن تم کو غالب آنا ہے۔ فلا غالب لکم، کوئی تم کو مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی تم پر فاتح نہیں ہو سکتا، کوئی تم پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہونی چاہیے، تبھی جا کر ہم غالب آئیں گے، تبھی جا کر ہم فاتح ہوں گے، تبھی جا کر ہم کو دوسری اقوام کے اوپر غلبہ حاصل ہوگا۔ اور قرآن مجید بھرا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ نصرت کا وعدہ کیا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین کی نصرت کرنا، مدد کرنا، تعاون کرنا، امداد کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اور امم سابقہ میں، ایام ماضیہ میں، گزرے ہوئے ایام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی نصرت کی، آئندہ بھی نصرت کرے گا، آج بھی کر رہا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، مومنین کے دشمن، اسلام کے دشمن، رسول کے دشمن،
دنیا میں کس کونے کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے لیے کافی کارساز ہے، ناصر ہے، حامی ہے اور مددگار ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی نصرت اور مومنین کی امداد کا اعلان اور وعدہ قرآن مجید میں فرمایا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ ہمارا لشکر غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا لشکر کون سا ہے؟ یہی مومنین، اہل ایمان، اللہ کے رسول پر، قرآن مجید پر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے، یہی ہم لوگ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو غالب آنا ہے، ان کی مدد کی جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، دنیا میں بھی رسول اور مومنین کی مدد کریں گے، یوم الاشہاد یعنی قیامت کے دن بھی ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ تم کو غلبہ دیں گے، تمہاری مدد کریں گے، تم کو فتح دیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو کھوکھلا ہوگا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی صرف زبانی جمع خرچ تو نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، لہذا معلوم ہوا کہ یہ وعدہ ایک نہ ایک دن ضرور پورا ہوگا۔ اور امم سابقہ میں وعدہ پورا ہوا۔ نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم کو فتح عطا کی، نمرود غالب نہیں آ سکا، حالانکہ آگ جلائی تھی۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اس میں انہوں نے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے آگ جو ہے وہ جلائی تھی، اور آگ کے جو ہے اتنی زوردار آگ جلائی گئی تھی کہ کوئی قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ تو منجنیق کے ذریعے اور توپ کے ذریعے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، لیکن آگ نے کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ فرعون کتنا طاقتور، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا تھا کہ میں اللہ ہوں، لیکن موسیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، سمندر میں اس کو ڈال دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہوتا ہے، یہ وعدہ خالی کھوکھلا نہیں ہوتا، زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ واقعاتی زندگی میں اور عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ کر کے دکھایا۔ بدر کے موقع پر کیا ہوا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدر میں تم بے سر و سامان تھے، تم نہتے تھے، تم قسم و پرسی کی حالت میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ کفار و مشرکین تو 1000 تھے اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، 70 اونٹ تھے اور 8 تلواریں تھیں اور 2 گھوڑے تھے۔ اور اللہ کے رسول کو کتنا ٹینشن تھا، کتنی فکر تھی کہ بھئی یہ پہلا معرکہ ہے سن ہجری 2 میں، اس سے پہلے کبھی کفار و مشرکین کے ساتھ لڑائی کی نوبت آئی نہیں ہے۔ پوری رات دعا کے اندر گزار دی، سیرت کی کتابوں میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس کی منظر کشی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اتنے ہاتھ بلند کیے تھے، اتنے ہاتھ بلند کیے تھے کہ کندھے سے چادر بھی گر گئی تھی۔ اور تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا اس وقت اللہ کے رسول نے کہ اے اللہ، اگر یہ مٹھی پر جماعت اگر آئندہ کل اگر ہلاک و برباد ہو گئی، روئے زمین پر کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایسی حالت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی اور 70 کفار مکہ اور کفار قریش کو تہ تیگ کر دیا گیا، ہلاک و برباد کر دیا گیا اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ احزاب کے موقع پر کیا ہوا؟ جیسا آج ماحول ہے، احزاب کے غزوہ احزاب کے موقع پر بھی ایسا ہی ماحول تھا۔ آج جو ہے وہ یہود ایک طرف ہے، نصارہ ایک طرف ہے، ہندو ایک طرف ہے، بلکہ تمام کے تمام شیعہ، جتنی بھی کفار و مشرکین کی ملت اور جتنے بھی کفار و مشرکین کے گروہ اور جماعت ہیں، سب ایک ہو گئے ہیں اور ایک طرف مسلمان ہیں۔ بیائنی یہی صورت غزوہ احزاب کے موقع پر ہوئی تھی کہ کفار مکہ سے بھی پورا لشکر آ گیا
عرب کے تمام جو دشمن اسلام اور اللہ کے رسول کے دشمن تھے تمام کے تمام آ گئے تھے، اور قبیلوں کا نام ذکر کیا گیا ہے کتابوں میں۔ قبیلہ غطفان آ گیا تھا، قبیلہ حذیل آ گیا، اور جتنے بھی قبیلے اس وقت مسلمانوں کے دشمن تھے تمام آ گئے تھے۔ اندر بھی دشمن تھے، مدینہ المنورہ میں اندر بھی اللہ کے رسول اور اسلام کے دشمن تھے، منافقین تھے، کعب بن اشرف یعنی قبیلے جو ہے بنو قریظہ، قبیلے قینوقہ وغیرہ تمام کے تمام جو ہے چاروں طرف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آگ برپا تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، آندھی کے ذریعے مدد فرمائی، اندھے کے لشکر کے ذریعے مدد فرمائی۔ راتوں رات جو ہے مدینہ کے ارد گرد کفار کے لشکر تھے سب چلے گئے۔ احد کے موقع پر بھی یہی ہوا، حالانکہ ابتدا کے اندر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تھی، لیکن وہ صرف 50 لوگوں کی جو ہے وہ ایک کوتاہی کی بنیاد پر اور جو ہے اجتہادی غلطی کی بنیاد پر وہ فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی، لیکن واپس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی، اس لیے کہ جب کفار و مشرکین مکہ احد کے اندر غالب آ گئے تھے تو پھر ان کو بھاگنا نہیں چاہیے تھا، ان کو میدان چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول تنے تنہا رہ گئے تھے، صرف چند صحابہ کی جماعت اللہ کے رسول کے ساتھ تھی، ختم کر دیتے، اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ جو ہے وہ قتل کر دیتے، لیکن نہیں ہو پایا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی نصرت کا وعدہ کیا ہے، یہ خالی زبانی جمع خرچ نہیں، یہ صرف منہ کا تھوک نہیں اڑایا جا رہا ہے، یہ صرف وعدہ کوئی کھوکھلا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ وعدہ پورا کرتے ہیں۔ ایام ماضیہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا، اور جو ہے اللہ کے رسول کے ساتھ بھی وعدہ پورا کیا، آج بھی کریں گے اور آئندہ بھی کریں گے، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند شرائط مقرر کیے ہیں کہ اگر یہ شرطیں اگر مومنین کے اندر ہوگی، اسلام کے ماننے والوں کے اندر ہوگی، تو جس طریقے سے رسول کی مدد کی گئی تھی، صحابہ کی مدد کی گئی تھی، رسول اور صحابہ کی جماعت کو غالب کیا گیا تھا، آئندہ ہم تم کو بھی غالب کریں گے۔ اس لیے وہ شرائط کیا ہے؟ وہ شرائط جو ہے وہ ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جب کسی قوم کی مدد کرنے کا موقع آتا ہے، نصرت کرنے کا موقع آتا ہے، پہلے اس کو برابر جھنجھوڑتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، امتحان لیتا ہے، تاریک ترین حالات پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صبح روشن طلوع کرتے ہیں، اس کے بعد اندھیرا ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ نصرت اور مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، ایسے ہی تم کو جنت کی نعمتیں دے دی جائے گی، ایسے ہی تم کو جو ہے وہ آسائش اور آرام مل جائے گا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد آ جائے گی؟ نہیں، اس کے لیے بأساء و ضراء پکڑ آئے گی، گرفت آئے گی، امتحان ہوگا، جھنجھوڑا جائے گا، ہلایا جائے گا، اور ہر طرح سے جب آدمی کو کا امتحان لے لیا جائے گا، مومنین کا امتحان لیا جائے گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آئے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان کیسے لیتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کا امتحان لیتے ہیں، انسانوں کو آزماتے ہیں، کبھی تو دشمن کے خوف کے ذریعے، کبھی انسان کو آزماتے ہیں کہ فقر و فاقہ کے ذریعے، کبھی انسان کو آزماتے ہیں، مسلمان کو آزماتے ہیں جو ہے وہ موت دے کر، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، موتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کورونا وائرس جو آیا ہے، موتوں کی بارش ہو رہی ہے، اور ہر ایک گاؤں سے جو ہے وہ کتنے لوگ جو ہے وہ موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو سلب کرنے کے ذریعے انسانوں کو آزماتے ہیں۔ جب مکمل طور پر انسانوں کی آزمائش ہو جاتی ہے، انسانوں کو جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔
پھر یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عمل ہے کا عمل یہ ہے کہ بھائی پہلے جو ہے وہ مکمل آزمایا جاتا ہے، مکمل امتحان لیا جاتا ہے، اس کے بعد نصرت آتی ہے۔ تو اس لیے نصرت آنے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، مایوس نہیں ہونا۔ ہم کیا ہے کہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب ہمارا کیا بنے گا، اب ہم جو ہے دنیا کے اندر کس طریقے سے اسلام کی شان و شوکت کو باقی رکھیں گے، مساجد کی رونق کو باقی رکھیں گے، مدارس اور مکاتب اور دعوت و تبلیغ کے کام کو باقی رکھیں گے۔ آدمی کو فکر ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے۔ امید اور خوف اور امید کی حالت میں رہنا یہی حقیقت ایمان ہے، جیسا کہ حضرت عمر بن الخطاب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آنے والی ہے، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہے کہ مسلمانوں کو وہ چند چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ کون کون سی چیز ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو پختہ کرنا پڑے گا۔ جب تک ایمان اور اعمال پختہ نہیں ہوں گے وہاں تک اللہ تعالیٰ کی نصرت آنے والی نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ سچ کرے گا، لیکن کون؟ ایمان ہونا چاہیے، وعملوا الصالحات، اور اعمال میں پختگی ہونی چاہیے۔ ایمان اور اعمال میں پختگی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نصرت کرے گا۔ ایمان اور اعمال کے اندر کمزوری ہوگی تو جیسے حالات آج ہے آئندہ بھی ایسے ہی حالات رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ کے اوپر کہ اگر تم نے صبر اور تقوی پیدا کیا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، دشمن کی کوئی طاقت تم کو زیر نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ صبر اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ وہی کمال ایمان کو کہا جاتا ہے تقوی، یعنی ایمان کے اندر پختگی ہوگی، ایمان کے اندر اگر جو ہے وہ مضبوطی ہوگی، ہمارے پائے ایمان کے اندر ذرہ برابر جو ہے وہ جنبش نہ آئے اور ذرہ برابر جو ہے اس کے اندر لفظ پیدا نہ ہو، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ہرقل کا واقعہ، جب رومیوں کو، روم سپر پاور طاقت تھی اس وقت، اللہ جب صحابہ وہاں پہنچے اور ہرقل اور روم کے تمام لشکروں کو ہر محاذ کے اوپر جب شکست دی تو ہرقل نے میٹنگ بلائی، مشورہ کیا وزراء کے ذریعے کہ بھئی یہ لوگ جو عرب سے آئے ہوئے ہیں یہ کیا انسان ہے کہ جنات ہیں؟ وزراء نے کہا کہ ہماری طرح انسان ہی۔ کہا کہ تعداد میں زیادہ ہے تم سے کہ کم ہے؟ تو کہا کہ کم۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر وجہ کیا ہے کہ یہ ہر محاذ پر ہم کو شکست دے رہے ہیں؟ تو ایک بوڑھا اس مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اس میں جو لوگ ہیں وہ صائم النہار لوگ ہیں، قائم اللیل لوگ ہیں، یعنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، دن میں سب بستہ دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، امانت داری ایسی ہے کہ کسی کے مال کے اوپر ہاتھ نہیں لگاتے، اور جو ہے بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی کو مٹاتے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے، وہ بوڑھا ہرقل کو کہتا ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ پوری رات جو ہے وہ شراب نوشی کے اندر ہم بسر کرتے ہیں، پورا دن بدکاری کے اندر امانت خیانت کرتے رہتے ہیں، اور ہمارا ذہن جو ہے وہ مفسد ہو گیا ہے اور ہماری طبیعتیں جو ہے وہ بیکار ہو گئی ہے۔ ہرقل نے تسلیم کیا کہ یہی وجہ ہے کہ ہر محاذ پر ہم کو شکست ہو رہی ہے۔ صحابہ کے اندر ایمان کی پختگی تھی، صحابہ کے اندر اعمال کی پختگی تھی، شب بیداری تھی، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور جو اسلام ابتدا کے اندر کمزور تھا چہاردان کے عالم کے اندر وہ صحابہ کے ذریعے پھیل گیا۔ تو یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہم اتفاق باہمی پیدا کریں، آپس کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ اگر تم نے آپس میں اختلاف و انتشار پیدا کیا ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن تم کو زیر کریں گے، دشمن تم کو قتل و غارت جو ہے وہ قتل کریں گے، اور کسی محاذ کے اوپر تم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اتفاق باہمی،
صحابہ کے اندر نمونہ موجود ہے، تو احد کے موقع پر تھوڑا اختلاف کیا تھا، اجتہادی غلطی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے شکست میں بدل دیا اس فتح کو۔ تو اس لیے اتفاق باہمی ہونا چاہیے، لیکن ہمارا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندر ہی اندر جو ہے وہ ہم لڑتے جا رہے ہیں، الزامات لگانا، تہمت لگانا، غیبت کرنا اور طرح طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کے اندر ہے، بے جا آدمی کو پریشان کرنا، اور کوئی تحقیق نہیں کسی چیز کی، بس ایک بات سامنے آ گئی اور اس کو مان لیا، آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا، حالانکہ جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی خبر آئے تو پہلے تحقیق تو کرو، لیکن نہیں، الزامات، اتہامات، دشنام ترازی، گالی گلوچ معاشرے کا حصہ ہے، اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں آ رہی ہے، وہ قوت نہیں آ رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اور رسول چاہتے ہیں۔ تو یہ دوسری شرط ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہو گئی، میں مختصر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ تیسری شرط یہ ہو گئی کہ اللہ کے دین کی نصرت ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے قدم کو جما لے گا۔ قرآن مجید کی آیات ہے، یہ تو کسی اور کی باتیں نہیں ہیں، قرآن مجید کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ برحق ہے، لہذا اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کی تو اسلام غالب آئے گا۔ کیا مطلب ہے نصرت کرنے کا؟ نصرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر ایسی ایمان کے اسلام کے احکامات کو اور شریعت کے احکامات کو اس طرح پیدا کرے کہ وہ دوسروں کے لیے تبلیغ کا کام کرے، دوسروں کے لیے ترغیب ہو، اس میں لوگ ہم کو دیکھ کر اسلام کی طرف راغب ہو۔ یہ ہے اللہ کے دین کی نصرت، یا تو زبان کے ذریعے جیسا کہ ہم جماعت میں جاتے ہیں یا کسی کافر کو دعوت دیتے ہیں، یا اگر اتنا نہیں کر سکتے تو اپنی زندگی اس طریقے سے بنائیں کہ لوگ دیکھ کر اسلام سے جو ہے اسلام کے قریب ہونے چاہیے۔ یہ ہے نصرت۔ اور چوتھے نمبر پر ایک شرط یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی اسباب کے درجے میں اپنی طاقت کو مضبوط کریں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی طاقت کو مضبوط کرو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی دفاعی طاقت مضبوط کرنی ہے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی شان و شوکت کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا پڑے اس کو کرنا ہے، یا تو ہتھیار جو ہے وہ لینے پڑے، یا ہتھیار تیار کرنے پڑے، یا اخبار اپنا نکالنا پڑے، یا یہ کہ اپنی کوئی چینل بنانی پڑے، یا میڈیا کا کوئی سینٹر قائم کرنا پڑے، تمام چیزیں جو ہے اسلام کے لیے ضروری ہے۔ اور یہی جو جن چیزوں سے کفار و مشرکین جو ہے وہ ہم پر حملہ کرتے ہیں، دفاع کے اندر ہم کو بھی وہی چیزیں اختیار کرنی پڑے گی۔ ہم دوسروں کے دستے نگر بنے ہوئے، دوسروں کے محتاج ہیں، ہماری بات اگر کسی کو پہنچانی ہے تو دوسروں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن آیت کریمات کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ خود مسلمانوں کو اسباب کے درجے میں تمام چیزیں اختیار کرنی پڑے گی۔ یہ چار چیزیں آ جائے گی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آئے گی۔ تاریکی بہت ہے، نازک ترین حالات ہے، بہت اندھیرا ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہی صبح روشن طلوع ہوتی ہے، اس کے بعد ہی جو ہے وہ آفتاب اور سورج نکلتا ہے۔ اسلام کا آفتاب بھی نکلنے والا ہے، اسلام کی شان و شوکت بھی ظاہر ہونے والی ہے، لیکن اس کے لیے یہ چار چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں پیدا کریں گے تو اس کے بعد محیر العقول، عقل کو حیران کرنے والی جو ہے وہ حالات برپا ہوں گے، اور وہ میرے اور آپ کا کمال نہیں ہوگا بلکہ وہ خدا وحدہ لا شریک لہ کا اعجاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کو اور ایمان کو اتفاق باہمی، اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت اور مادی اسباب میں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں اور قرآن مجید ہم سے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔